کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ طاعون اور وبائی امراض سے حفاظت کا عمل۔ بعض اوقات مختلف وبائیں پھوٹ پڑتی ہیں اور طاعون بھی ان وباؤں میں ہے، ہیضہ ہے، دیگر گریزہ، نزلہ زکام، اس طرح کی وبائیں تو، اور خاص طور پر موسموں کی تبدیلی پر بھی یہ پرابلمز ہوتے ہیں۔ تو بالکل اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جو بھی آزمائش ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس میں اپنے ماننے والوں کی مدد بھی فرماتا ہے، اگر وہ ماننے والے، ایمان والے اللہ کو یاد بھی رکھیں، اللہ ہی سے شفا طلب کریں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو بالکل اللہ سبحانہ و تعالی شافی الامراض ہے، وہ امراض سے شفا بخشنے والا ہے۔ بظاہر اسباب جو ہیں وہ ڈاکٹرز اور میڈیسن اور یہ چیزیں بنتی ہیں، بالکل یہ اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا حکم ہے، سنت مبارکہ ہے کہ جو ظاہری اسباب ہیں ان کو پورا کیا جائے، جو ظاہری وسائل ہیں جو دستیاب ہیں، امراض کی شکل میں ڈاکٹرز ہیں، میڈیسنز ہیں، دیگر اس کے لوازمات ہیں، تو حقیقت میں شفا دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی ہے۔ اب طاعون اور وبائی امراض سے حفاظت کے لیے سب سے پہلا عمل یہ ہے، سورۃ الانعام، اس کی آیت مبارکہ 17، سورۃ الانعام آیت مبارکہ 17، یہ لکھ کر گھر کے داخلی دروازے، یعنی جس دروازے سے گھر میں انٹر ہوتے ہیں، انٹرنس جو ہے، یا مکان کے اندر والی دیوار پر لگانا، گھر کے اندر جو خاص دیوار ہے اس پر لگانا نہایت مفید ہوگا۔ آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، اور اگر تجھے اللہ کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یعنی اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اگر آزمائش آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہی اس آزمائش، اس بیماری کو دور فرمانے والا ہے۔ ہر حال میں اللہ ہی کو یاد رکھنا چاہیے۔ دوسرا وظیفہ طاعون اور وبائی امراض سے حفاظت کا دوسرا عمل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے یہ 3 اسماء مبارکہ ہیں، ان کو کم از کم صبح و شام 11 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ وباؤں سے، طاعون وغیرہ سے محفوظ رہیں گے۔ وہ اسماء مبارکہ سماعت فرما لیں۔ یا مالک، یا قدوس، یا سلام، یا مالک، یا قدوس، یا سلام۔ یا مالک، حقیقی بادشاہ اللہ تو ہی ہے، ہر پوری کائنات کا مالک تو ہے، اور یا قدوس، اصل پاکیزگی اور تقدس والی ہستی تیری ہی ہے، اور یا سلام، سلامتی والا تو ہے، سلامتی دینے والا تو ہی ہے۔ تو یہ اسماء مبارکہ یا مالک، یا قدوس، یا سلام، ان کو کثرت سے پڑھا جائے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی وبائی امراض سے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ تیسرا عمل یہ غالباً حدیث مبارکہ میں یہ دعا کے طور پر بھی ہے، اور ویسے بھی یہ دعائیہ الفاظ ہیں، سماعت فرما لیجئے۔ میں 2 دفعہ اس کو پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ بھی سماعت فرمائیے۔ اللہم اذہب البأس، اللہم اذہب البأس، رب الناس، رب الناس، واشفی فأنت الشافی، واشفی فأنت الشافی، لا شفاء الا شفاؤک، لا شفاء الا شفاؤک، لا یغادر سقما، لا یغادر سقما۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، اے لوگوں کے رب، اے تکلیف دور فرمانے والے، تکلیف دور فرما دے اور شفا یابی سے نواز دے۔ بے شک شفا دینے والا تو ہی ہے، تیری شفا کے علاوہ اور کوئی شفا نہیں ہے۔ ایسی شفا نصیب کر، ایسی شفا عطا فرما
جو کوئی بیماری نہ چھوڑے، یعنی تمام بیماریوں سے شفا ہی شفا مل جائے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے کا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے امراض کے حوالے سے شفا یابی کا ایک طریقہ کہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے گی گڑگڑا کر، رو کر، اور اس کو وظیفے کے طور پر بھی بار بار پڑھ سکتے ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں بار بار التجا کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا بھی عطا فرمانے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائشیں بھی دور فرمانے والا ہے۔ تمام یہ معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، بعض اوقات آزمائش کے طور پر ہوتے ہیں، اور آزمائش کے بعد حقیقت یہی ہے کہ پھر مقام اور مرتبہ جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف سے رحمتیں عطا فرماتا ہے، انسان کو بلند مقام عطا فرماتا ہے، بندہ مومن کو۔